سلام کرتے ہیں امام کو، ایک ہمارا سلام ہے اور ایک امام زمانہ کا سلام ہے۔ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرا سلام ہو یا ابا عبداللہ، مگر امام زمانہ ایسے سلام نہیں کر رہے۔ امام زمانہ سلام کر رہے، میرا سلام ہو یا خد الطریق، ان رخساروں پر جو زمین پر پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسنوں پر جو خون سے تر رہے، میرا سلام ہو ان بدنوں پر جن پر گھوڑے دوڑتے رہے۔ یا امام زمان، ہمیں مولا شرمندہ ہیں آپ کے جد کا صحیح پرسہ نہ دے سکے ان چند دنوں میں، اور شب عاشور آ گئی اور کتنی تیزی سے آئی۔ آج کی شب سیدہ کا بیٹا کبھی اصحاب کے خیموں میں ہے، کبھی بنی ہاشم کے خیموں میں ہے۔ نجف کے ایک عالم دین، کربلا کے جو حرم تھا وہاں کے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور فجر میں تھوڑی دیر باقی تھی، تو میں نے تہجد پڑھی اور میری آنکھ لگ گئی حرم کے اندر۔ تو میں نے خواب میں دیکھا ایک جوان آیا ہے زری کے پاس، اس نے سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تو میں نے دیکھا کہ زری کے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ کہا میری آنکھ کھل گئی، میرے برابر میں شخص تھا، کہا آپ سو گئے تھے؟ میں نے کہا فجر میں کتنی دیر ہے؟ کہا 15 منٹ ہیں۔ کہا میں وضو کر کے آ جاؤں؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان سوتا۔ کہتے میں باہر وضو کرنے گیا، جہاں وضو کرنا تھا دیکھا وہی جوان جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا باہر بیٹھا ہوا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جوان کیا کر رہے ہو؟ وہاں کچھ نہیں، یہاں بیٹھا ہوں، زیارت پہ آیا ہوں۔ کہا کوئی خاص چیز ہے تمہارے پاس؟ ہوگا نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا لیکن میرا دل مانا نہیں۔ اب میں نے کہا میں اس سے کیسے پوچھوں؟ کہا دیکھو جو تم کرتے ہو وہ مجھے پتا ہے۔ کہا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ایسے۔ کہا تم امام کو سلام کرتے ہو، وہ اچانک سے ہوا۔ کہا جو اس کے بعد ہے وہ مجھے پتا ہے۔ کہا خود بتاؤ۔ کہا کہ دیکھیں یہ میرا اور امام حسین کا معاملہ ہے۔ کہا ہاں میں جب سلام کرتا ہوں تو جواب آتا ہے مجھے۔ کہا کیسے ہوا یہ؟ کہا کہ میں یہاں سے دور رہتا ہوں، 1-2 گھنٹے کی مسافت ہے، اور میری کوئی مشکلات تھی تو میں نے امام حسین سے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ہفتے میں 40 ہفتے آپ کی زیارت پہ آؤں گا۔ کہا پھر؟ کہا میرا کام ہو گیا۔ پھر؟ کہا میں ہر ہفتے آتا تھا، میرے پاس ایک ہی سواری تھی، بڑی ضعیف سی تھی، 2 گھنٹے لگتے تھے مجھے پہنچتے پہنچتے۔ کہا اسی طرح ایک دن جمعرات تھی اور میں دوپہر کو آیا اور زیارت کر کے چلا گیا، تو میرے ماں باپ دونوں بوڑھے تھے اور پاؤں کے ضعف کی وجہ سے چل نہیں پاتے تھے، تو ان کو کئی سال ہو گئے تھے وہ کربلا نہیں آئے تھے، اور ہمارے پاس سواری تھی نہیں۔ تو میرے والدین نے پوچھا کہاں تھے تم؟ کہا میں نے کہا میں کہیں نہیں تھا۔ کہا نہیں تم کربلا گئے تھے؟ کہاں؟ کہا تم ہمیں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کہا میں نے کہا میں آپ کو کیسے لے کے جاؤں، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے۔ باپ نے کہا اگر تم مجھے کربلا لے کے نہیں گئے میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ ماں کے پاس گیا، ماں بھی ریڈی۔ کہا تم مجھے کربلا نہیں لے کے گئے، میں تمہیں جو ہے وہ بخشوں گی نہیں۔ کہا میں پھنس گیا، میں کیا کروں؟ کہا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سواری میرے پاس ایک ہی ہے، میں ہر ہفتے ایک کو لے کے جا سکتا ہوں۔ ایک ہفتے باپ کو لے کے آتا تھا،
ایک ہفتے ماں کو لے کے آتا تھا، بڑے خوش ہوتے تھے، اور خود یہ بیچارہ پیدل چلتا تھا۔ کہا اسی طرح ایک ہفتہ آیا تو میرے باپ کی باری تھی، میں نے باپ کو سوار کیا، اور وہ رات شب عاشورہ تھی۔ میرا باپ اتنا خوش ہوا کہ اتنے سالوں بعد اسے شب عاشورہ امام حسین کے حرم میں ملے گی، لیکن میں نے دیکھا میری ماں رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے۔ کہا مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے کہا ماں میں کیسے لے کے جاؤں، میں ایک ہی کو لے کے جا سکتا ہوں۔ میں نے باپ سے کہا بھائی آپ رک جائیں، میں ماں کو لے جاؤں۔ کہا نہیں، مجھے میں بوڑھا ہوں، میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے ماں کو بولا اچھا صبر کریں، میں جاتا ہوں گاؤں میں، کسی اور سے پوچھتا ہوں کہ کوئی سواری ہے تو کرائے پہ دے دے۔ کہا میں پورے گاؤں میں گیا، شب عاشورہ تھی، پورا گاؤں کربلا کی طرف تھا، کچھ نہیں ملا۔ میں نے ماں سے معذرت کی، کہا ماں کچھ ہو نہیں سکتا۔ ماں رونے لگ گئی، باہر نکل گئے، تھوڑا سفر طے کیا، میرے دل میں کچھ آیا، میں واپس پلٹا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ماں رو رہی ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا کہ امام حسین نے پورے گاؤں کو بلا لیا، مجھے نہیں بلایا۔ میں نے کہا ماں رو نہیں، کیوں روتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے۔ کہا نہیں میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کہا کیسے لے کے جائے گا؟ کہا اپنے کندھوں پہ لے کے جاؤں گا۔ کہا عزاداران محترم وہ بڑھا، کہتا مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی، رستے میں رک جاتا تھا، ماں پوچھتی تھی کیا ہوا، میں کہتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ جیسے ہی انہوں نے دور سے امام حسین کا حرم دیکھا، دونوں خوشحال ہو گئے، مجھے بڑی دعائیں دینے لگے۔ میں نے ان کو اتارا اور کہا مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ میں تھکا ہارا، تکلیفوں کا مارا، میں زری کے قریب گیا، میں نے دروازے سے سر لگایا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جواب آیا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا میں نے تو بہت آرام سے کہا ہے، کس نے جواب دیا؟ کہا پھر میں نے بڑے آہستہ بولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر جواب آیا وعلیکم السلام۔ عزاداران نے نہیں پتا کس کی کون سی زیارت، کس کی کون سی مجلس، کس کی کون سی سبیل، کس کا آنا، کس کا جانا۔ امام حسین کی بات، امام حسین، امام حسین۔ امام نے شب عاشورہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک قرآن کی تلاوت، نماز، دعا، مناجات۔ ایک حصہ اصحاب سے گفتگو کے لیے، ایک حصہ خاندان سے، اپنی بہن سے، اپنے بچوں سے۔ تقسیم کیا امام نے، رات کو تقسیم کیا ہے عزاداران محترم۔ کہتے ہیں کہ جب رات کے کسی پہر میں بی بی زینب سے گفتگو ہوئی تو کہا بھیا یہ اصحاب آپ کا ساتھ دیں گے یا نہ دیں گے؟ امام نے کہا زینب آؤ چلو آؤ۔ دیکھا اصحاب کا خیمہ ہے، باہر سے امام نے کہا جناب حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں دیکھو صبح خیال رکھنا یہ نہ ہو ہم سے پہلے آل رسول چلی جائے۔ کہا دیکھا زینب یہ میرے صحابی ہیں۔ آگے گئے، ایک خیمہ بنی ہاشم کا ہے، حضرت عباس بیٹھے ہوئے ہیں، بنی ہاشم بیٹھے ہوئے۔ جناب عباس کہہ رہے ہیں دیکھو خیال رکھنا مہمانوں کو بلایا ہے، یہ نہ ہو وہ ہم سے پہلے چلے جائیں۔ عجیب ہے، ہر کوئی پہلے جانا چاہتا ہے۔ جب یہ سب دیکھا نا تو کہتے ہیں امام نے خیموں میں سارے اصحاب کو جمع کیا۔ مصائب سنتے ہیں، بس میں اپنی نوکری ادا کر رہا ہوں، آپ کو تیار کر رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ امام نے سب کو کہا کہ دیکھو
اب تو طے ہے کل جنگ ہونی ہے، اور کل یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے دشمن، تو میں تم سب سے بیعت ہٹاتا ہوں، جس نے جہاں جانا ہے چلا جائے، چلا جائے، میں بیعت ہٹاتا ہوں۔ کوئی نہیں گیا۔ امام نے کہا اچھا چراغ گل کر دو، چراغ گل ہو گیا۔ کہا اندھیرا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، چلے جاؤ۔ 3 دفعہ چراغ گل کیا، 3 دفعہ روشن کیا، کوئی نہیں گیا، اور تینوں دفعہ امام نے چراغ روشن کرنے کے لیے حضرت عباس کو کہا۔ کیوں؟ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ امام جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا، کہ اگر کوئی گیا مگر عباس نہیں جائے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب امام نے کہا نا چل جاؤ، تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے۔ مولا کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر، کہاں جائیں؟ امام کی صحابیوں سے گفتگو ہے، عزاداران محترم مقام دکھا دیے، مصائب سنتے۔ اسی رات کے پہر میں امام اکیلے خیموں سے باہر نکلے، اور مقتل جہاں کل مقتل بننا تھا وہاں چلنا شروع کیا۔ دیکھا پیچھے آواز آ رہی ہے۔ امام نے کہا کون ہے؟ کہا مولا نافع ابن حلال ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کو اکیلے جاتا ہوا دیکھا تو روک نہیں پایا، میں نے کہا رات کا وقت ہے آپ کے ساتھ ساتھ چلو۔ امام بڑھتے گئے اور بلال ابن نافع کو مقام دکھاتے۔ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں قاسم کا بدن گھوڑوں کے نیچے آئے گا، یہ اونچائی دیکھ رہے ہو یہاں پر علی اصغر شہید ہوگا۔ مقام دکھا رہے ہیں، کہ کر کر دکھا رہے ہیں۔ ایک مقام سے کہتے ہیں بڑی تیزی سے امام گزر گئے۔ کہا مولا اتنی تیزی سے؟ کہا مولا کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے، کوئی خاتون رو رہی ہے۔ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میں خود کل گروں گا، اور کہا یہ آوازیں کسی اور کی نہیں، یہ میری ماں کی آواز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، قیامت کی رات ہے عزاداران محترم۔ میں نے کہا نا ہم بہت آرام سے رات گزاریں گے، حسین جانتا ہے اور حسین کی بہن جانتی ہے یہ رات کیسے گزر رہی ہے۔ یہ رات آخری رات، یہ رات یہ وہ بچی سینے پہ سو لے، کل وہ بدن جو سر بریدہ ہوگا نا بچی اس پہ سوئے گی، آج سو لو۔ کتنی آرزویں تھیں، کتنی امیدیں تھیں رات کو، زہرا کا گلشن بس ایک رات میں اجڑنے والا ہے۔ آسان نہیں ہے، بہن بھائی کا رابطہ بڑا مشکل رابطہ ہے عزاداران محترم۔ اب رات گزری، امام کا مؤذن کوئی اور ہے، جو اذان دیتا ہے نا وہ کوئی اور ہے۔ امام نے جب نماز کا وقت ہوا تو آواز دی، علی اینا اینا علی، علی کہاں ہو؟ کہا جی بابا۔ کہا اذان دو بیٹا۔ جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی اذان کی آواز خیموں میں گئی، کہتے ہیں جناب زینب نے کہا یہ آواز اذان کون دے رہا ہے؟ کبھی بھی علی اکبر ہے۔ بس اذان بڑھتی گئی، اللہ اکبر۔ جب اذان پہنچی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں جناب زینب نے کہا نانا گواہ رہنا،
یہ تیرا نواسا. بس علی اکبر کی اذان سنیں گے نا آپ. ابھی تو اذان کا وقت آئے گا, ابھی تو رات باقی ہے عزاداران محترم, ابھی تو قیامت باقی ہے. اذان ہوئی, بس میں تیزی سے منازل کو طے کرتا ہوا. تبرکات ہیں, شبیہ تابوت ہے. صبح ہو گئی. مقتل اگر پڑھا جائے نا پورے دن کا, پورے دن کیا ہوا صبح سے لے کر, میرے خیال میں اردو میں تقریباً کوئی 76-84 صفحے ہیں. پورا مقتل کربلا میں پڑھا جاتا ہے. روز عاشور حرم امام حسین میں پورا مقتل پڑھا جاتا ہے. صبح کیا ہوا, کیسے ہوا, امام نے کس کو کہاں کھڑا کیا, امام نے کس کو کیا مخاطب کیا, امام کس طرح نکلے ہیں, درمیان میں کون, سب بیان کیا جاتا مقتل میں پورا. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں. بس عزاداران محترم, ایک ایک کر کر گلشن زہرا کے پھول اجڑنے لگے. جناب علی اکبر شبیہ پیمبر, زبان زبان پیمبر, چہرہ چہرہ پیمبر, یعنی مجسم ہے کہ یہ اپنے خلق اور خلق میں نبی کی شبیہ ہے. ایسا جوان, مصائب آپ پہلے سن چکے ہیں. بس میں جو ہے وہ اپنی نوکری کے لیے خیموں سے نکلے, وداع کر لیا. کیسے کیا یہ خود علی اکبر جانتے ہیں. کیسے اہل حرم نے علی اکبر کو جانے دیا. مگر کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام نے گھوڑے پر بٹھایا, علی اکبر جانے لگے نا, تو جناب سکینہ سے بھی یہ ایک بیان ہوتا ہے کہ جیسے ہی بھائی علی اکبر کی سواری چلی, بابا زمین پر بیٹھ گئے. گئی کمائی زندگی کی گئی. مصائب سنتے ہیں عزاداران محترم, کس طرح جناب علی اکبر گئے, کس طرح واپس آئے. بس اتنا کہ جب امام نے علی اکبر کو جانے کا کہا تھا نا, تو اتنا بھی کہا تھا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر. بس عزاداران محترم مصائب سنے ہیں. میں بہت تیزی سے, جناب علی اکبر زین سے زمین پر آئے, کہا بابا ہمارا آخری سلام ہو. امام کس طرح پہنچے ہیں خدا جانتا ہے. امام جناب علی اکبر کا بدن اٹھا نہیں پائے. آؤ بنی ہاشم علی اکبر کو لے کر جاؤ. ایک ایک کر کر سب. وقت آیا, امام حسین دشت کربلا میں اپنی تلوار زمین میں لگائی اور اس کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں. چہرہ زخمی ہے, خاک کربلا کی, جگر پر علی اکبر کا داغ ہے, کہیں علی اصغر کا خون ہے, کہیں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا خون ہے. اس حالت میں امام حسین دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اینا مسلم کہاں ہو, اینا ہانی ابن عروہ, ہانی کہاں ہو, اینا حبیب. کوئی جواب نہیں دے رہا. اکیلا رہ گیا زہرا کا لال, اکیلا. وقت قریب آ رہا ہے, چہرے کا نور بڑھتا جا رہا ہے.
بس آخری وقت آیا، بس ایک منزل اور آپ سے التماس سے دعا۔ عزیزان محترم، امام خیموں میں آئے، سب سے مشکل کام، اور وہ جگہ روز عاشورہ کہ جو خیموں میں بات ہوئی وہ باہر نہیں پتا کسی کو۔ بہن بھائی ماں کی نشانیاں نکالی، کرتا پہنا، بھائی کو کرتا دیا، چیزیں دی، بس گفتگو کیا ہوئی؟ مقتل خاموش، مقتل۔ بھائی نے اتنا کہا، بہن تہجد کی نماز میں یاد رکھنا۔ سواری باہر نکلی، چلنا چاہتی ہے، چل نہیں پا رہی۔ امام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ سلام یا جناب سر، خدا غارت کرے سیریا کے ان لوگوں نے جنہوں نے زیارتوں کو بند کر دیا ہے۔ چھوٹی سی بچی آج بھی زندان ہے، آج بھی زندان۔ ستم زمانے کے عزاداروں نے وہ تھا۔ بچی نے کہا بابا، امام حسین نیچے آئے۔ یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے۔ عزاداروں محترم، ہم سمجھ نہیں سکتے، کوئی بڑا ہو وہ بھی نہیں برداشت کر سکتا، لیکن یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے۔ اس بچی کا جگر کتنا ہوگا جو بھائی علی اکبر کو دیکھا، بھائی قاسم کو دیکھا، اونو محمد کو دیکھا، علی اصغر کو دیکھا، چچا عباس کو دیکھا۔ اب کیا دیکھ رہی ہے؟ بابا، اب پتا ہے بابا گئے۔ عزیزان محترم، چھوٹی بچی، بیٹیاں ویسی باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، چھوٹی بیٹیاں اور محبت کرتی ہیں۔ دن میں 10 دفعہ آپ اپنے گھر سے نکلے نا، چھوٹی بچی آپ کا پکڑے گی آپ کو، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا ابھی آ رہا ہوں۔ 10 دفعہ جائیں، 10 دفعہ پوچھے گی، ہر دفعہ پوچھے گی کب آؤ گے؟ 10 دفعہ بتاؤ پھر بھی پوچھے گی کب آؤ گے بابا، کب آؤ گے بابا۔ میرا سلام ہو اس بچی پر جسے یہ یقین تھا کہ بابا گیا واپس نہیں آئے گا۔ کیا جملہ کہا عزیزان محترم، مقتل کہتا ہے بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ، ہمیں مدینہ چھوڑاؤ بابا۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، اب نہیں ہو سکتا۔ کچھ بچی کے کان میں کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ کیا کہا؟ یہ خدا جانتا ہے، یہی کہا ہوگا بیٹا سب سے پہلے آپ ہمارے پاس آؤ گی۔ سواری چلی، بس ایک منزل اور، نہیں پتا عزیزان محترم زندگی کی آخری مجلس، یا حسین، یا جناب سیدہ روزے میچر، بچا لیجئے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے ان آنسوؤں کے، ہاتھ خالی ہیں۔ سواری چلنا شروع ہوئی، پیچھے سے آواز آئی محلن محلن ابن زہرا، زہرا کے لال آہستہ چلو۔ امام نے مڑ کر دیکھا، کہا ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا۔ امام نیچے آئے، کہا کیا بات ہے؟ بہن نے کپڑا ہٹایا، گلے پر بوسے لینا شروع کیے۔ ماں جانتی تھی میرا بچہ دشتے کربلا میں پیاسا، کند خنجر چلے گا۔ یہی ہوا، کچھ دیر گزری، یہ بی بی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ شمرن جالسن علی صدر، شمر سینے پر بیٹھا، کند خنجر چلا نہ چل سکا، سر پہ اہانت کی، پیچھے سے